آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور اور بہت سینئر صحافی جو گزشتہ کئی سالوں سے جیو جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور اپنے اندر علم کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہیں، خبروں کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے اشرف میلخم۔ اشرف میلخم صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رانا صاحب۔ اشرف میلخم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا ہمیں۔ تو ہم نے کہا جی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ، آپ سے کچھ علم حاصل کریں، ایز یوزول جیسے میں کیا کرتا تھا خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ پولیٹیکل رپورٹنگ کے ساتھ سیکریٹریٹ رپورٹنگ، اس کے علاوہ آپ بڑے مسلینیس ایشوز کے اوپر کام کرتے رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی۔ تو میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا، یوں تو ہم بہت سی باتیں کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں دودھ کا دودھ پانی اور پانی کا پانی کروں گا، سب سے حساب لوں گا، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا، جنہوں نے مجھے نکالا، جنہوں نے ملک کی اکانومی تباہ کی۔ تو اس سلسلے میں ذرا میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ اصل ایک بہت مشکل سوال ہے۔ اگر پاکستان میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر تھوڑی سی ساتھ بیوروکریسی، اس میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہر کسی کے ہاتھ اتنے گندے ہوئے ہیں اس ڈرٹی گیم میں، اس ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں ہر کسی نے، اس کا خواہ تعلق سول سروس سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، سیاستدانوں سے ہو، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس گند میں حصہ ڈالنے میں۔ جتنی جس کا کیپیسٹی تھی، کس کا سائز تھا، کس کا حجم تھا، اتنا حصہ اس کا بڑا ہے اس گندگی پھیلانے میں، اس سسٹم کو ناکام بنانے میں، ہم اس نہج تک لے کے آنے میں کہ پاکستان کی آج نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس سسٹم سے، اس نظام حکومت سے، اس معاشرے سے وہ لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں۔ جو الیٹ بچے ہیں، اچھے برین والے ہیں، اچھے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ پاکستان کا اب سوچتے نہیں ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا مستقبل پاکستان سے باہر ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں صاحب نے کہا، بڑی اچھی بات کی، ان کے ساتھ بالکل ایسا ہوا بھی کہ ان کو 93 میں بھی نکالا گیا، 99 میں بھی نکالا گیا، 2017 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نکالا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ میاں صاحب جس راستے سے کوئی آئے اسی راستے سے وہ گئے، کیا انہوں نے کبھی اسے سبق سیکھا؟ آج انہوں نے سبق سیکھا؟ بالکل نہیں سیکھا۔ 1988 کا اگر آپ کو یاد ہو، 88 میں ایک بے نظیر بہت بڑی طاقت کے ساتھ آئیں، ضیاء الحق صاحب کا جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا، اس کے بعد پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوگی بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود، ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے باوجود، اسٹیٹ مشینری استعمال کرنے کے باوجود، میاں صاحب اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے بے نظیر کا راستہ روکنے میں۔ جب بے نظیر صاحبہ الیکشن جیت گئیں، پھر بھی ان کو اقتدار نہیں دیا گیا۔ ان سے پہلے کمپرومائز کروائے گئے، ان سے 3 منسٹریز مانگی گئی، ان پہ کچھ پابندیاں لگائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نکلی، تب ان کو اقتدار ملا۔ اس کے بارے میں بڑی اتھینٹک چیز ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس وقت بھی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے پاس سب کچھ تھا، سائن کرنے کے لیے ان کے آفس میں پین نہیں تھا۔ اٹ مینس ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، اینی ہو اقتدار میں آ گئی۔ میاں صاحب نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 1990 میں بے نظیر کو اقتدار سے نکالا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میاں صاحب 1988 میں بے نظیر کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے، پھر 1990 میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آخر بے نظیر کو نکال دیا اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے۔ یہ ایک پہلا چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر اب کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بن گئی۔ جس محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 1990 میں اقتدار سے نکالا تھا، اسی محترمہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو 1993 میں اقتدار سے نکالا۔ پریزیڈنسی استعمال ہوئے، نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بے نظیر کو نکالا، پھر بے نظیر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کو نکال دیا 1993 میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں اکٹھے ہی تھے اس وقت، بھی نیوز میں رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے۔ دوبارہ پھر میاں صاحب بی بی کی محترمہ کی حکومت بن گئی 96 میں۔ یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی پارٹی کی ایکٹیو پارٹیسپیشن کے ساتھ دوبارہ محترمہ کو اقتدار سے نکالا گیا تھرو پریزیڈنسی۔ پھر وہی گیم دہرایا گیا جو پہلے 1993 میں نواز شریف صاحب کے خلاف دہرایا گیا تھا، وہی اسی کھیل کا حصہ دوبارہ میاں نواز شریف صاحب بنے محترمہ کے خلاف، پھر ان کو اقتدار میں سے نکال دیا گیا۔
اب میاں صاحب کے سامنے کا گراؤنڈ کھلا ہو گیا، ان کو پولیٹیکل کوئی چیلنج نہیں تھا، انہوں نے مرضی کے فیصلے کیے، مرضی کے فیصلے کر کے تب ان کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں ایکچولی اقتدار تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ سب سے پہلی لڑائی ان کی آرمی چیف کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ، بلکہ پہلے صدر فاروق لغاری کے ساتھ۔ پریزیڈنٹ کا عہدہ خیر ناجائز تھا، میں اس کا بالکل تائید کرتا ہوں، 58(2)B کے تحت پریزیڈنٹ کو جو اختیارات تھے وہ ایک ترمیم کے ذریعے سارے کے سارے ختم کیے گئے، اچھا ہو گیا، ایوان صدر فارغ ہو گیا، ایک سیریمونیل آفس رہ گیا۔ پھر دوسری لڑائی میاں نواز شریف صاحب کی آرمی چیف کے خلاف، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف۔ اب لڑتے لڑتے پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ہوا غلط، لیکن کیا نواز شریف صاحب 1988 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا 1993 میں اسٹیبلشمنٹ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ بالکل کی۔ کیا نواز شریف صاحب نے اس زیادتی کے بعد 96 میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیا؟ بالکل دیا، بار بار دیا، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پھر وہ جیل میں چلے گئے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر معاہدہ کر کے، باقاعدہ کوشش کر کے معاہدہ کیا، جلاوطن ہو گئے، سعودی عرب چلے گئے۔ مشرف صاحب آگے، مشرف صاحب کو کھلا فیلڈ مل گیا، جو انہوں نے کیا وہ علیحدہ سٹوری اس ملک کے ساتھ۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ چیپٹر، اس پہ بات نہیں کرتے۔ محترمہ نے پھر ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ جن ہم اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، جس کے ساتھ ڈیل کو ایک تانا سمجھتے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ نے 2007 میں پھر ڈیل کی اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور واپس آ کے آئی اقتدار کا حصہ بننے کے لیے، لیکن وہ ڈیل درمیان میں خراب ہوگی۔ اس کی کچھ کلازز تھی، اس کی محترمہ نے وائولیشن کی، جو میرے خیال میں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس کی ان کو بڑی کڑی سزا بھی ملی۔ اب پاکستان میں ہر کسی کو پتا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا قاتل کون ہے، نہیں پتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں پتا۔ بینظیر صاحبہ اس جو ان سے جو خلاف ورزی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدے کی، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، اس کا شکار محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہو گئی۔ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بن گئی، ان کی گورنمنٹ شہید ہو گئی، زرداری صاحب ایوان صدر میں آگے، یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بن گئے، دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی۔ کیا نواز شریف صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بنے؟ کیا میمو گیٹ میں نواز شریف صاحب وکیل کی وردی پہن کے پٹیشنر بن کے سپریم کورٹ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف نہیں پہنچے؟ بالکل پہنچے۔ پھر میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بنے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ 2/3 میجورٹی لی 2013 میں۔ اس میں کوئی جتنا مرضی کوئی چھپا لے، جھوٹ بول لے، یہ حقیقت ہے، 2/3 میجورٹی میاں صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے لے کے دی تھی۔ گورنمنٹ چل گئی، میاں صاحب کے پھر اس میں خیر میاں صاحب کا سٹانس ٹھیک تھا، اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس غلط تھا، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جب لڑائیاں شروع ہو گئی پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو اقتدار سے باہر نکال دیا۔ جہاں پہلی دفعہ سیاستدانوں نے وائزلی ایکٹ کیا، عقل مندی سے ایکٹ کیا، پیپلز پارٹی نے کیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نون لیگ کا ساتھ، اس وقت کی حکومت جو نواز شریف صاحب کی الیکٹڈ حکومت تھی، اس کا ساتھ دیا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے، بھرپور سپورٹ تھی۔ جب کوئی پولیٹیشین نہ ملا، عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے میں ناکام ہوئے، جس کا بالکل پورے ہینڈز اینڈ گلاب تھے عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے تھرو کورٹس نواز شریف کو چھٹی کروا دی، نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب نے پھر ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسی اسٹیبلشمنٹ جس سے آج وہ حساب مانگتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ عمران خان کو کھلا فیلڈ مل گیا۔ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل اپوزیشن اسٹرینتھ اتنی اسمبلی میں نہیں تھی کہ عمران خان کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جو دل میں چاہا، جو دل میں آیا وہ کیا، اتنا اقتدار انجوائے کیا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پھر اختلافات ہو گئے۔ اب جو آخری بیوی تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ جب اس بیوی کو نکالنا تھا، اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اسی مسلم لیگ نون نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان کو اقتدار سے باہر کیا۔ تو کس سے حساب مانگیں گے میاں صاحب؟ بار بار ڈیل تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب آپ نے کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، پیپلز پارٹی کا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں تھی یا آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہے، لیکن ڈیل کا حصہ تو بنے۔ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا مانگا جا رہا ہے، حساب کیا مانگا جا رہا ہے؟ میاں صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے صرف وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں چاہیے،
मैं वजीर आला पंजाब और वजीर आजम का ऑफिस नहीं रखना चाहता, या तो फिर क्या चाहते हैं आप? कि मुझे वही टू थर्ड दो, मुझे वही मुकम्मल इख्तियार दो। लड़ाई अब एस्टेब्लिशमेंट से ये है, हिसाब इस चीज का मांगा जा रहा है। हिसाब होगा तो बहुत लंबा होगा। फिर किसने इस मुल्क के सिस्टम को तबाह किया, किसने चलते इदारों को तबाह किया, उसमें जितना बेनजीर साहब का हिस्सा था, उतना नवाज शरीफ साहब का हिस्सा है, उतना ही आसिफ जरदारी साहब का हिस्सा है, उतना ही इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, खा वो जनरल ज़िया उल हक के क्यादत में थी, खा वो मुशर्रफ साहब की क्यादत में थी, या जनरल बाजवा साहब की क्यादत में थी, सब ने अपना हिस्सा डाल के इस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया जहां आज हम बैठे हैं। लेकिन नाखुन साहब आपने बड़ा सही इसका इलेबोरेट किया, लोगों को बताइए, इसकी हिस्ट्री पूरी बता दी, हमें भी पता चली, रिवाइव होगी सारी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि वो सारे जनाब गुनाह माफ हो गए जब आदमी तौबा कर ली, जिस तरह इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है ना जी कि उसने तौबा कर ली, तो नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते रहे, इसमें कोई शक नहीं, तारीख गवाह है, रिसेंट भी है, पास भी। लेकिन अब उन्होंने तौबा कर ली, तौबा करने के बाद वो कह रहे हैं कि अब इस तरह का काम नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जो उन्होंने तौबा के बाद अभी स्टेप उठाने नहीं शुरू नहीं, राणा साहब, आप पब्लिक इतनी मासूम नहीं है। तौबा कहाँ की है? क्या वो बगैर डील के आए हैं? क्या उनकी अपील अब एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है कि मुझे ये भी दो, मुझे वो भी मुझे दो, मुझे फलां चीज दो, मुझे फलां चीज दो? क्या पीपल्स पार्टी रोज उनको ताने नहीं की दे रही कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, आपको इलेक्ट नहीं किया जा रहा, सिलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल ये अरेंजमेंट हो रहा है, जिस सिरे चढ़ता है या नहीं चढ़ता। अब लड़ाई सिर्फ ये हो रही है इस वक्त, तीन पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है। एक इमरान खान बिल्कुल पॉलिटिकल फोर्स है, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब की क्यादत में एक पीपल्स पार्टी, एक सूबे में तो बहुत पावरफुल फोर्स है, बाकी में उसका असर और सूख कम है, लेकिन सिंध की हद तक वो दे आर वेरी पावरफुल, उनको कोई चैलेंज ही कोई नहीं है, जो मर्जी हो जाए सिंध से उनको कोई नहीं हरा सकता। क्या एक तीनों, एक सर जी, एक यहाँ पर जो लेट मी फिनिश, इसका लेट मी साइड फिनिश, क्या क्वेश्चन। तीनों बड़ी जमातें अब एस्टेब्लिशमेंट से फिर डील नहीं मांग रही? अच्छा मुझे ये या बताएं, बिलावल अब भुट्टो तो वही अभी डील मांगी जा रही हाँ, है ना? तो मुझे तीनों ये कह रहे हैं मुझे इख्तियार दो जी, मैं वही करूंगा जो आप करेंगे। बिलावल भुट्टो तो इस वक्त सारे जनाब अपनी तलवारें और अपने तमाम नेज़े वो जो है नवाज शरीफ की तरफ किए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? बज़ाहिर जो समझ आती है हम्म, कि बिलावल साहब की पार्टी जो है उसके साथ शायद हैंड हो गया है। हम्म, जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुई थी, उस वक्त एक खबर आनी शुरू हुई थी, बात शुरू हुई थी कि अगली गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम बना के दी जाएगी। जी, एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी, इत्तेहादी गवर्नमेंट होगी, मुख्तलिफ पार्टियां होगी, कौमी गवर्नमेंट होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी उसके वजीर आजम होंगे। हम्म, फिर जब मियाँ साहब आए, मियाँ साहब का अपना स्टाइल है सियासत का, हुकूमत का। फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सारी हमदर्दियां मुस्लिम लीग नवाज के साथ हो गई। एक वक्त था जब बलूचिस्तान छोटा सूबा है, एक सराइकी बेल्ट, हमारे दो सूबे में ज्यादा उसका असर और सूख है, केपीके में, और पंजाब में ज्यादा, जनूबी पंजाब में एक डिविजनल हेडक्वार्टर डीआई खां केपीके में भी आता है। इन सब लोगों को एक खुफिया इशारा आ रहा था, एक ऐसा इंप्रेशन आ रहा था कि फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो। कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन भी की, एकदम उनको ब्रेकें लग गई, वो रुक गए, वो पीपल्स पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन करना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जब लोगों का रुख हुआ, जरदारी साहब बहुत गाहक किस्म के सियासतदान हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत दूरंदेश हैं सियासी तौर पे। उन्होंने, अब गुड कॉप बैड कॉप है, जरदारी साहब खामोश हैं, इत्तेहादी हुकूमत की बात करते हैं, मिलजुल कर चलने की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तोपों का पूरे का पूरा रुख नवाज शरीफ साहब की तरफ किया है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब को टारगेट करके, जिनकी गवर्नमेंट का वो हिस्सा रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट का, वो कि नवाज शरीफ तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन गहबर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी, शहबाज शरीफ साहब उसके वजीर आजम थे, उनका सुप्रीम लीडर जो थे, गाइडेंस जो थी नवाज शरीफ साहब से आती थी, बिलावल साहब उसके वजीर खारजा थे। उस गवर्नमेंट का हिस्सा रहने के बाद अब हर बुराई उस गवर्नमेंट की जो बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब के खाते में डाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज के, नवाज शरीफ कहना गलत होगा, मुस्लिम लीग नवाज के खाते में डाल रहे हैं, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट थी। अब लड़ाई ये है कि भाई डील नवाज शरीफ को क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते? नवाज शरीफ साहब कहते हैं आप इनको डील क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते? आप बड़ी सॉलिड इतलात हैं कि इमरान साहब यही कहते हैं कि मुझे एक दफा आजमा कर तो देखो। इमरान खान के बारे में तो मेरी भी बात हुई थी किसी से इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा था कि वो राजी नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुझे पहली माफी दे दें, दोबारा आजमा कर देखें, वो तो ठीक है। और आज दिन तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही। मरहम साहब,
اب ہم سب لوگ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے نکل کر عوام کی رائے کے مطابق کب الیکشن ہوں گے ملک کے اندر؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ بھی جو الیکشن یہ ہو رہا ارلی فیوچر میں مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی جس میں ووٹ کو عزت دی جائے گی. نعرہ کوئی لگائے کوئی نہ لگائے، ہے. ووٹ کو عزت جو میری ہوش میں ہے، 85 کے الیکشن سے میں نے الیکشن دیکھے ہیں، کبھی بھی ووٹ کو عزت نہیں ملی. چیزیں منور ہوئی ہیں، مینج ہوئی ہیں. کچھ پری پول ہوا، کوئی پولنگ کے دوران ہوا، وہ خواہ نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئی، خواہ بینظیر صاحبہ گورنمنٹ میں آئی، خواہ کاف لیگ گورنمنٹ میں آئی. گورنمنٹ اس کی بنی جس پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا. اچھا، چونکہ آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور آپ بیٹھے بھی اسلام آباد کے اندر ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے میرا صاحب کہ ان کیس کے میاں صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی، نواز شریف جیت جاتے ہیں، جس طرح اتنی گورنمنٹ آتی ہے، تو کیا یہ اکنامک ریوائول ہو جائے گا ملک؟ صاحب یہ تو وہ ایریا آپ نے شروع کر لیا جس میں میں ہوں. جتنا ہم مرضی جھوٹ بول رہے ہیں، جتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم پبلک کو دھوکہ نہیں دیتے، ہم خود دھوکہ دیتے ہیں، ہم اس پاکستان کو دھوکہ دیتے ہیں. اب جو بھی حکومت آئے، جس کی بھی حکومت آئے، ان کو جون 2024 میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، جو مرضی ہو جائے. ایک اور قرض پروگرام لینا پڑے گا. جب قرض پروگرام آتا ہے اس کے ساتھ پھر بہت سی شرائط آتی ہیں. وہ شرائط ہم نے ماضی میں بھی مانی ہے، آئندہ بھی ماننی پڑیں گی. وہ شرائط کیا ہیں؟ اس پہ آ کے ہمارا ایک اور فیلور ہے. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ مجھے ریونیو جنریشن دکھاؤ، کہاں سے دکھاؤں گے؟ ہم نے آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، بجلی کے ریٹس بڑھا دو، گیس کے ریٹس بڑھا دو، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ریٹس بڑھا دو، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، پالیسی ریٹ بڑھا دو، وہ سب بڑھ جاتا ہے. ہم نے آج تک اپنے سسٹم کو، اپنے ٹیکس کلیکشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے آج تک بجلی چوری کو روکنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے آج تک سستی بجلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے جو بجلی کے اور گیس کے لائن لاسز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی لوکریٹو پوزیشن ہیں جو بجلی والی تقسیم کار کمپنیوں کے ایس ٹی او جو ایکسچینج کے، ان کے ریٹ فکس ہیں. ہر بندے کو پتا ہے 6 لاکھ روپے دے کے ایس ڈی او لگتا ہے، 8 سے 10 لاکھ روپے دے کے ایکسین لگتا ہے. وہ کہاں؟ ڈسکو اس طرح اور ڈسٹریبیوشن وہ والی بھی جو کمپنیز ہوتی ہیں، ان میں انتہائی قسم کی بری قسم کی مس مینجمنٹ ہے. ان کے سیاسی بورڈ بنے ہوئے ہیں، پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. ان کے سربراہ ہمیشہ سے سیاسی ہوتے ہیں، سیاست کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں. جو سسٹم میں ٹھیک کہاں سے ہوں؟ نہیں آئی میں میں صاحب اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک سیپریٹ پروگرام کروں گا. ناظرین ناخن صاحب کے جو ہے نا پاکستان کی معیشت کے بارے میں ان کے ساتھ کوئی میں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. ہاں ٹھیک رانا صاحب کوئی چیز تب ہوگی کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. آئی ایم ایف نے 3 بڑی چیزیں کی ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر اب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ایم این اے ایم پی ایس کو دیتے ہیں بند کر دو. ہم نے بند نہیں کیا. عمران خان نے بھی ان کو پیسے دیے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 1.25 سال 1.5 سال میں 900 ارب روپے سیاسی اسکیموں کے لیے دیا، سب ڈرین میں گئے. ان برے حالات میں جب ہماری اکانومی کولیپس ہو رہی ہے، ملک کو ڈیفالٹ ڈالر ڈرین کیا ہے پچھلی گورنمنٹ نے، 1.5 سالہ گورنمنٹ نے. 900 ارب روپے سے زیادہ سیاسی بنیادوں پر ڈیولپمنٹ اسکیمز دی ہیں، جو ساری کی ساری ضائع جاتی ہیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس ملک کو، جیسے ملک کی اکانومی کو. دوسرا آپ کہتے ہیں اکانومی ٹھیک کرنا. اکانومی ٹھیک کون کرے گا؟ کوئی بندہ آج تک کوشش نہیں کر رہا. نہ ہم ٹیکس وصولیاں ٹھیک کر رہے ہیں، نہ بجلی کی مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ گیس کی مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ انٹرنیشنل مارکیٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم ان کمپنیوں کے بورڈز تعینات کرتے ہیں، ممبران کو تعینات کرتے ہیں. ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے، پی آئی اے، پاکستان اسٹیل ملز اور دوسری تیسری چیزیں، سب کے سب لاس میں جا رہی ہیں. دنیا جہان میں ایئر لائنز آج کل پروفٹ کما رہی ہیں، بہت پروفٹ کما رہی ہیں. ہماری واحد ایئر لائن ہے جو ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ نگل سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں. میں اس بارے میں بالکل کروں گا پروگرام آپ کے ساتھ، انشاءاللہ کمنگ سنڈے کر لیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیے، اب تک تو پہلے ہی خبر ہوگی جو مجھ تک خبر پہنچی ہے اکانومی کے حوالے سے، شوکت ترین صاحب سیاسی طور پر ریزائن کر گئے ہیں. جی، انہوں نے آج سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے. دبئی میں ان کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا. انہوں نے سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. انہوں نے سینٹ کی سیٹ سے بھی ریزائن کر دیا ہے اور سیاست سے بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ وہی شوکت ترین صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کے سائے سے باہر نہیں آئے. اب تھوڑا عرصہ آئے تھے، پتہ نہیں شاید کیا وجہ تھی اس کی، تھوڑا سا اندازہ ہے کیوں آئے تھے، لیکن اب وہ دوبارہ اسی فولڈ میں آئیں گے جس کے وہ تھے. اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہی کام کریں. جتنے 4-5 اس وقت نون اکانومسٹ ہیں، بدقسمتی سے ان میں ایک بھی کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. سب کے سب کی آنکھیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے.
वही आइंदा होगा। तो मतलब है कि जो शौकत तरीन वाला रेजिग्नेशन है, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है। उन पे प्रेशर था क्योंकि पीटीआई के सेनेटर से एक जमाना है उन्होंने खुद कहा था, मुझे बुला के कहा गया कि तुम जो एडवाइस इमरान खान को देते हो तो वही एडवाइस पीडीएम की गवर्नमेंट को दे दो। उन्होंने इनकार किया, फिर उनके प्रेशर आया, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अब उस प्रेशर में शायद कमी नहीं हुई, प्रेशर उस तरह बढ़ता गया, उसको गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती थी कि उनको पाकिस्तान से बाहर बैठे थे, लेकिन वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान में उनका बिजनेस है, उनका बैंक चल रहा है। जब उनका बैंक चल रहा है, उनके बिजनेस स्टेक्स जहाँ पे हैं, बिजनेस स्टेक्स हों तो बंदे की वो कमजोरी बन जाती है। तो आज उन्होंने अल्टीमेटली जो पूरी पीटीआई ने किया, तकरीबन 70-80% लोगों ने किया, वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी मैं सेनेट की सीट भी छोड़ता हूँ, मैं सियासत भी छोड़ता हूँ, मैं थक गया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, लिहाजा मैं इन तो उसका चीजों के बहुत पीछे। शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी। एक दो इश्यूज आपने आप मुझे खुद बता दिए जिनके ऊपर मैंने डिटेल बात करनी है। ख्वातीन हज़रात, इंशाल्लाह मैं इनके साथ फिर हाजिर हूँगा और बहुत कोशिश करूंगा कि कमिंग संडे में फिर शुक्रिया। इनके साथ मुलाकात रखूँ। डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे कमिंग संडे? वैसे तो आपका कोई स्केड्यूल का पता नहीं होता, लेकिन बस फिर आपको पता है रिपोर्टर की जिंदगी में सब कुछ होता है, प्लानिंग नहीं होती, हम तो डेली बेसिस पे जीते हैं, डेली बेसिस पे मरते हैं। तो नहीं, हम कहीं भी, अब तो कनेक्टिविटी का जमाना है, टेलीफोन हर जगह मौजूद होता है। हम हाजिर हैं, जो भी हो सकता है। कनाडा बहुत में हमारी शुक्रिया बड़ी कि पाकिस्तानियों अल्लाह की ताला। तादाद है। और खातिन हजरात का ये अशरफ महफूम साहब थे जिनसे आपने सरासल गुफ्तगू सुनी, और उसके बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो सियासत और वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट से हिसाब लेना, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यहाँ पर आना और नवाज शरीफ को लाया जाना, ला के फिर वापस भेजा जाना, और अब तक जितनी नारेबाजी हो रही है, ये पॉलिटिकल जितनी एक्टिविटीज है, इसके सारे बारे में उन्होंने आपको निचोड़ निकाल के दे दिया। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं अशर मलकम साहब के साथ फिर हाजिर हूँगा। वादा नहीं करता, इनकी अवेलेबिलिटी पे है। तो इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।